الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا حبیب اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے فتح مکہ، جو کہ رمضان المبارک میں 10 رمضان المبارک میں ماشاءاللہ سے اس کی ہے۔ اس کے بارے میں جانیں گے۔ اس سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ رحمہ فار آل یوٹیوب کے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اس کا بیل کا بٹن آل پہ کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو اللہ تعالیٰ کے پیغام کے ساتھ ہم شیئر کر سکیں۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ فتح مکہ رمضان المبارک سن 8 تاریخ نبوت کا نہایت ہی سن 8 ہجری، رمضان المبارک سن 8 ہجری تاریخ نبوت کا ایک نہایت ہی عظیم الشان عنوان ہے، اور سیرت مقدسہ کا یہ وہ سنہرا باب ہے کہ جس کی آب و تاب سے ہر مومن کا قلب قیامت تک مسرتوں کا آفتاب بنا رہے گا، کیونکہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریق سے 8 سال قبل انتہائی رنجیدگی کے عالم میں اپنے یارگار کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر باد کہہ دیا تھا، اور مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حسرت بری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینہ منورہ روانہ ہوئے کہ اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی، یعنی کہ ہجرت کا وقت یہ تاثرات ہے نا کہ میں یہاں سے ہجرت، وہ فیلنگ ہے، تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا، لیکن 8 برس کے بعد یہی وہ مسرت خیز تاریخ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اس شہر میں نزول اجلال فرمایا، سبحان اللہ، اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمایا، سبحان اللہ، جو کہ آپ سے شیئر کرتے ہیں پارہ نمبر 26 میں سورۃ الفتح۔ اس میں ماشاءاللہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ خوشخبری ساری صحابہ کرام نے بھی دی جب سورۃ مبارکہ نازل ہوئی۔ لیکن ناظرین کے ذہنوں میں یہ سوال سر اٹھاتا ہوگا کہ جب کہ صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی ہے، اس میں تحریر کیا جا چکا تھا کہ 10 برس تک فریقین جو ہے مابین کوئی جنگ نہیں ہوگی، تو پھر آخر وہ کون سا ایسا سبب نمودار ہو گیا کہ صلح نامہ کے فقط 2 سال ہی کے بعد تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اہل مکہ کے سامنے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پیش آ گئی، اور آپ ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، سبحان اللہ۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کا سبب کفار مکہ کی عہد شکنی اور حدیبیہ کے صلح نامہ سے غداری ہے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے استعانت۔ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کاشانہ نبوت میں وضو فرما رہے تھے کہ ایک دم بالکل ناگہاں آپ نے بلند آواز سے 3 مرتبہ فرمایا، لبیک لبیک لبیک، میں تمہارے لیے بار بار حاضر ہوں۔ پھر 3 مرتبہ بلند آواز سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نصرت نصرت نصرت، یعنی تمہیں مدد مل گئی۔
جب آپ وضو خانے سے نکلے تو میں نے عرض کیا کون فرما رہی ہیں؟ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تنہائی میں کس سے گفتگو فرما رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، غضب ہو گیا، میرے حلیف بنی خزاع پر بنی بکر اور کفار قریش نے حملہ کر دیا ہے، کیونکہ ابھی اس مصیبت اور بے کسی کے وقت میں بنی خزاع نے وہاں سے چلا کر مجھے مدد کے لیے پکارا ہے اور مجھ سے مدد طلب کی ہے، اور میں نے ان کی پکار سن کر ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے ان کو جواب دیا ہے۔ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس واقعہ کے تیسرے دن جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خزاع کے مظلومین نے رجز کے ان اشعار کو بلند کیا، جب آپ مسجد میں تشریف لے گئے فجر کی نماز کے وقت، تو نماز سے فارغ ہوئے تو دفعتاً بنی غزہ کے مظلومین نے رجز کے ان اشعار کو بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کی اس پر درد اور رقت انگیزی فریاد کو بغور سنا۔ اس کے اشعار ہیں عربک میں، اور یہ کون ہے؟ بنو خزرہ بنو بکر، کیونکہ جب یہ معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ کے بیان میں ہے کہ جب یہ حدیبیہ کے صلح میں ایک یہ شرط بھی درج تھی کہ قبائل عرب میں سے جو قبیلہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرے، اور جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کرنا چاہے وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کریں۔ چنانچہ اسی بنا پر قبیلہ بنی بکر نے قریش سے باہمی امداد کا معاہدہ کیا، اور قبیلہ بنی خزاع نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے امداد باہمی کا معاہدہ کر لیا۔ یہ دونوں قبیلے مکہ کے قریب ہی میں آباد تھے، لیکن ان دونوں میں عرصہ دراز سے سخت عداوت مخالفت چلی آ رہی تھی، تو اس لیے جو قبیلہ بنی بکر ہے اس نے توڑا تھا عہد، اس نے حملہ کیا اور ان کو مطلب اس طرح تبھی وہ اب مدد مانگ رہے ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہاں سے یہ استعانت کے جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پتہ چلی، ماشاء اللہ سبحان اللہ، کہ لبیک لبیک جب 3 بار کہا تو حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ بیان فرما رہی ہیں کہ میں نے سنا۔ تو یہ ادھر وہ ان پہ لڑے اور مطلب ظلم ڈھا رہے تھے، کچھ ایسے معاملات ہو رہے۔ چیپٹر تو بہت لمبا ہے لیکن وقت کی کمی ہے، کہ مقصد ہے کہ ہمیں بات سمجھ آ جائے، ہماری تک میسج پہنچ جائے۔ تو جب وہ مظلومین ہو گئے، ان پہ ظلم ڈھایا گیا، تو وہ پھر آئے اور انہوں نے جب اشعار اپنے اظہار کیا تو صحابہ کرام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف فرما ہوئے، تو نماز سے فارغ ہوئے تو یہ سنیں، تو اس کا ترجمہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتی چند اشعار کا، کہ اے خدا، میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ معاہدہ یاد دلاتا ہوں جو ہمارے ان کے باپ دادوں کے درمیان قدیم زمانے سے ہو چکا تھا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ بنی خزاع، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چنا معاہدہ کرتے ہوئے، باہمی جب معاہدہ ہو رہا تھا، بنی بکر نے نہیں۔ تو وہ ان پہ جب ظلم ڈھایا گیا تو وہ اب اپنی درد داستان میں یہ شعر جو ہے نا وہ سنا رہے ہیں۔ تو خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت بڑا ہے نا ماشاءاللہ، اور ان کے مدد کرنے والا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی منصب کی حالت میں ہوں۔ اگر ان نے مطلب سارے وہ اپنے اظہار فرما رہے ہیں۔ پھر ہے ایک اور شعر کا مطلب آپ سے عرض کر دیتی ہوں۔ یقیناً قریش نے آپ سے وعدہ خلافی کی ہے اور آپ سے مضبوط معاہدہ کر کے توڑ ڈالا ہے۔ ان اشعار کو سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو تسلی دی اور فرمایا کہ مت گھبراؤ، میں تمہاری امداد کے لیے تیار ہوں۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290، یہ اس کا ریفرنس ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امن پسندی۔
جب یہ سب پتہ چلا معاملہ تو اس کے بعد حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرطیں پیش فرمائی کہ ان میں سے کوئی ایک شرط قریش منظور کر لیں۔ وہ یہ ہے بنی قزا کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے، قریش قبیلہ بنی بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں، نمبر 2، نمبر 3 اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد نے ان شرطوں کو قریش کے سامنے رکھا تو قرطہ بن عبد عمر نے قریش کا نمائندہ بن کر جواب دیا کہ نہ ہم مقتولوں کے خون کا معاوضہ دیں گے، جو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ نمبر 2 قریش قبیلہ بنی بکر کی حمایت سے الگ ہو، اس سے پہلے بنی قزا کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے معاوضہ۔ تو وہ کہتے نہیں دیں گے اپنے حلیف قبیلے بنی بکر کی حمایت، اور کہہ رہے ہیں نہ ہی ہم اپنے حلیف قبیلہ بنی بکر کی حمایت چھوڑیں گے۔ یہ کس نے کہا؟ قرطہ بن عبد عمر نے، قریش کا نمائندہ بن کر۔ ہاں، اس نے کہا تیسری شرط مان لیں گے۔ وہ کون سی ہے؟ آئیے جانتے ہیں کہ ہمیں منظور ہے کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا، انہوں نے خود ہی کر دیا۔ پھر انہوں نے مختصر قصہ یہ ہے کہ ابو سفیان کی کوشش اس معاملے میں، انہوں نے ابو سفیان کو مدینہ بھیجا، اور ابو سفیان جو ہے نا اپنی لڑکی حضرت ام المومنین بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر پہنچا نا، یہ والد ہیں ام المومنین بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے۔ تو جیسے بیٹی کے گھر میں باپ پہنچے تو وہ بستر پہ بیٹھنے لگے، تو انہوں نے چادر اٹھا لی بستر شریف جہاں حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بستر، تو انہوں نے بڑی حیرت سے پوچھا اپنی بیٹی سے کہ یہ معاملہ کیا ہوا، آپ نے کیوں بستر اٹھا لیا؟ تو اس نے آگے فرمایا تو مشرک اور نجس ہو، کیونکہ اس وقت معاملات ایسے تھے کہ اسلام قبول نہیں کیا ہو۔ تو بیٹی نے ام المومنین، تو اس کا اب یہاں کوئی یہ مطلب نہ لے لیں کہ بچے اٹھ کے ماں والدین کو ایسے کریں، یہ اور معاملہ دین کا ہے۔ اس کے بارے میں آیت کریمہ آج ہی ہم نے پڑھی کہ اس کا مفہوم بیان کرتی ترجمے کے ساتھ، کہ اگر والدین جو ہیں ان کو دینی تعلیم نہیں ہے، دین کے راستے پہ نہیں ہیں، تو اولاد جو ہے وہ دین کے اوپر ہے، تو اگر والدین ان کو دین کے راستے پہ جانے سے روکتے ہیں تو پھر ان کی نہ مانیں۔ یہ میں نے اس کا ترجمہ اس آیت کا آپ سے شیئر کیا۔ اس میں یہ نہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کریں، قرآن پاک کی آیت کا اس کے حصے کا ترجمہ پیش کریں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر والدین دین اسلام والے نہ ہوں تو وہ دین کی راہ میں روکیں، جیسے روزہ نہ رکھو، داڑھی شریف ہے وہ نہ رکھنے دیں، سنت ہے نا، تو کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، تو اس معاملے میں کہا ہے کہ ان کی بات نہ مانیں، دین کے لیے، اللہ کے لیے جو راستے میں۔ اب یہاں بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے، ورنہ ماں باپ کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت جگہ مقامات پہ فرمایا ان کو اف تک نہ کہیں، والدین کو ان کے لیے دعا کرتے رہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو یہ اپنے بچوں کو دعا یاد بھی کرائیں، یہ زندہ اور جو دنیا سے انتقال کر جاتے سب کے لیے دعا ہے۔ اللہ ہم سب کو حافظ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ایسے کچھ معاملے آئے تو پھر وہ ان کو گوارا نہیں ہوا، اچھا نہیں لگا، پھر وہ ابو سفیان جو ہے نا دل پر ان کے چوٹ لگی، رنجیدہ ہوئے تھوڑے سے، وہاں سے چلے آئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مقصد بیان کیا، لیکن ادھر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گئے، ان سب حضرات نے جواب دیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح پھر انہوں نے ابو سفیان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جب وہ ابو سفیان پہنچا تو وہاں حضرت بی بی فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو وہ جب حضرت
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے حضرت بی بی فاطمہ زہرا کے ساتھ. تو ابو سفیان نے بڑی لجاجت سے کہا کہ اے علی تم قوم میں بہت ہی رحم دل ہو اور ہم ایک مقصد لے کر یہاں آئے ہیں کہ ہم یوں ہی ناکام چلے جائیں. ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ تم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش کر دو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابو سفیان ہم لوگوں کی یہ مجال نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے اور ان کی مرضی میں کوئی مداخلت کر سکیں. تو وہ جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو ابو سفیان نے حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے فاطمہ یہ تمہارا 5 برس کا بچہ ہے. امام حسن ایک مرتبہ اپنی زبان سے اتنا ہی کہہ دے کہ میں نے دونوں فریقوں میں صلح کرا دی تو آج سے یہ بچہ عرب کا سردار کہہ کر پکارا جائے گا. حضرت بی بی فاطمہ زہرا نے جواب دیا کہ بچوں کو ان معاملات میں کیا دخل. تو پھر بلاخر ابو سفیان جو ہے نا وہ اس معاملے پہ پہنچا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس سلسلے میں تم کو کوئی مفید رائے تو نہیں دے سکتا لیکن تم بنی کنانہ کے سردار ہو تو تم خود ہی لوگوں کے سامنے اعلان کر دو کہ میں نے حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کر دی. تو پھر ابو سفیان نے ایسے ہی کیا تو اعلان کر کے جب واپس چلا گیا تو ادھر کے سب لوگوں کو جا کے بتایا تو ساری داستان بتائی تو انہوں نے کیا فائدہ تو کوئی نہیں نہ ہم لڑائی کر سکتے ہم تو مڈل میں ہیں. تو اس کے بعد یہ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کافروں کو دوست نہ بناؤ. بہرحال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا کیونکہ اس میں واقعہ ابی بلتہ کا بھی آیا کہ جیسے وہ تیاری ہو رہی تھی. حضرت عائشہ کو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بھی تیاری کریں. حضرت ابوبکر صدیق تو وہ انہوں نے اپنی پیاری بیٹی سے بھی پوچھا. مفہوم بیان کرتی ہوں فل واقعہ نہیں کہ جیسے انہوں نے بھی نہیں بتایا. انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہاں کی تیاری ہو رہی تو انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتہ بس تیاری کر رہے. تو یہ ایک حکمت ہے راز رکھنے کی بھی کہ اس میں نام آیا ہے حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط جو کہ ایک معزز صحابی تھے. انہوں نے قریش کو ایک خط اس مضمون سے لکھ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں لہٰذا تم ہوشیار ہو جو. اس خط کو انہوں نے ایک عورت کو دے دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم غیب عطا فرمایا تھا تو آپ نے اپنے اس علم غیب کی بدولت یہ جان لیا کہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کاروائی کی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی حضرت زبیر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً ہی روانہ کر دیا اور فرمایا کہ تم لوگ روضہ خاک ہے ایک جگہ کا نام وہاں چلے جاؤ تو وہاں ایک عورت ملے گی تو اس کے پاس خط ہے تو وہ لے آؤ. چنانچہ جب یہ اصحاب ادھر پہنچے روضہ نہیں ہے رودوا خاک میں وہ اس جگہ کا نام ہے وہاں پہنچے تو اس عورت سے دریافت کیا تو وہ کہتی میرے پاس تو نہیں ہے. ٹھیک ہے تیزی سے وہاں پہنچے نہیں ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی بات ایسی نہیں جھوٹی کہہ سکتے ہم اور نہ ہم جھوٹے ہیں لہذا تو خط نکال اور ہمیں دے دے ورنہ ہم تجھ کو مطلب ننگی تلوار کر کے تلاشی کریں گے. یعنی تلوار نکال لی نا. تو اس خوف سے پھر اس عورت نے اپنے بالوں کا جو جوڑا تھا نا اس میں خط رکھا ہوا تھا. تو جب یہ لوگ خط لے کر دوبارہ بارگاہ رسالت میں پہنچے تو آپ نے حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا. یہ کون ہے؟ یہ ایک معزز صحابی تھے لیکن ان کی کوئی مجبوری تھی جس کے تحت انہوں نے کیا تھا. پھر انہوں نے بتایا کہ پوچھنے پہ جب وہ خط لے کے گئے پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیوں کیا نا صحابی ہیں. تو انہوں نے عرض کی کہ میری یہ مجبوری ہے کہ جب مکہ میں جتنے ہجرت کر کے آئے ہیں ادھر ان سب کے کوئی نہ کوئی ادھر موجود ہے خیال رکھنے والا گھر والوں کا
تو میرا جو فیملی ادھر ہے، میرا ادھر کوئی بھی نہیں ان کا خیال رکھنے والا، تو میں ایک احسان کرنا چاہتا تھا قریش پر اپنا، تاکہ وہ ان کی ہمدردی حاصل کروں کہ وہ میرے بیوی بچوں کو اہل و عیال کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کریں۔ اس نے سچ بول دیا نا۔ اس پر یہ آیت کریمہ جو ہم نے پڑھی، اس کے بعد جو آئی، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کافر کو دوست نہ بناؤ۔ بہرحال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرما دیا۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 612 غزوہ الفتح۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم، سچ بولنے پر اس کو معاف فرما دیا۔ تو کیا یہاں تلقین ہوئی؟ ایک تو پہلے سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے کہ یعنی کہ اگر کوئی اپنی مجبوری بتا دیتا ہے، کوئی مجبوری کے تحت کو غلطی ہوتی ہے، تو پھر کیا ہے، اس پہ مزید شک نہیں کرنا چاہیے۔ رحم کا معاملہ فرمایا نا، موقع دینا چاہیے۔ مکہ پر حملہ غرض 10 رمضان سن 8 ہجری کو، یعنی کہ ماشاءاللہ 10 رمضان کا ذکر مبارک خیر آ گیا، ابھی ماہ سیام جا رہا ہے، رمضان المبارک مہمان، تو آج 8واں روزہ ہو گیا، کہیں 9 کی تیاری ہو رہی، تو ڈفرینٹ کنٹری کے زوننگ ہے نا، تو ماشاءاللہ آفٹر 2 days جو ہے 10واں رمضان مبارک بھی ماشاءاللہ ایک اشرا بھی کمپلیٹ خیر سے ہو جائے گا، مبارک ہو۔ تو 10 رمضان سن 8 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے 10,000 کا لشکر پر انوار ساتھ لے کر مکہ کی طرح روانہ ہوئے۔ بعض روایتوں میں کہ فتح مکہ میں آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مدینہ سے روانگی کے وقت 10,000 کا لشکر ہو اور پھر راستے میں قبائل اور اس لشکر میں شامل ہو گئے ہوں اور بھی، تو مکہ پہنچ کر اس لشکر کی تعداد 12,000 ہوگی۔ بہرحال یہ سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مؤلف شیخ الحدث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ الغنی، اس کتاب سے پڑھا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ واللہ عالم تعلم رسول بہر۔ تو جب چلے مکہ پہنچ کر اس لشکر کی تعداد 12,000 ہوگی، تو مدینہ سے چلتے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا تمام انہم روزہ دار تھے۔ جب آپ مقام قدید میں پہنچے تو پانی مانگا، اپنی سواری پر بیٹھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ روزہ دار تھے، اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے جب وہاں پہنچے، قدید مقام ہے، تو آپ نے دن میں پانی نوش فرمایا، سب کو روزہ چھوڑنے دینے کا حکم بھی دیا۔ کیوں دیا؟ آپ اور آپ کے صحابہ نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ نہ رکھا، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پارہ نمبر 2 میں آیت مبارکہ ہے ماشاءاللہ سے کہ کوئی مریض ہے، کوئی سفر میں ہے، تو وہ روزے کی رخصت ہے، بعد میں رکھ سکتا ہے۔ تو یہاں جہاد کی بات ہو رہی ہے، سفر میں بھی، اور پہلے سفر دیکھیں تو وہ کتنے لمبے لمبے اونٹوں پہ، آج کل تو آسانیاں ہی بڑی ہیں، پلین پہ ہو جاتا ہے، گاڑیاں ہیں، پھر سفر کا سامان خراب بھی نہیں ہوتا، ساتھ میں رکھا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہم لوگوں کو سکھانا تھا نا، اللہ نے آسانیاں فرمائی ہیں۔ ہونے کی وجہ سے روزہ موقوف جب کر دی، جو بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 613، وزرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 300، سیرت ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 400، یہ آپ لوگوں سے شیئر کر دیا ماشاءاللہ۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4274، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 99۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے آسانی فرمائی ہے، یہ بہت پیارا دین ہے ماشاءاللہ، اسلام محبت والا ہے، آسانیوں والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح دین پر چلنے والا بنائے، آمین۔
جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام جحفہ میں پہنچے تو وہاں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل جال کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ یہ مسلمان ہو کر آئے تھے، بلکہ اس سے بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی سے مکہ میں مقیم تھے اور حجاج کو زمزم پلانے کے معزز عہدے پر فائز تھے۔ سبحان اللہ! حجاج کیا؟ حاجی کی جمع حجاج۔ اور آپ کے ساتھ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حارث بن عبد المطلب کے فرزند، جن کا نام بھی ابو سفیان تھا، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی عبداللہ بن ابی امیہ، جو ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ستیلے بھائی بھی تھے۔ بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر ان دونوں صحابوں کی حاضری کا حال جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ان دونوں صحابوں کو ملاقات سے انکار فرما دیا، کیونکہ انہوں نے بہت اذیت دی، بہت اس دور میں، جس سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ قصیدے اور شرم ایسی حرکاتیں کی کہ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے بیزار تھے۔ پھر بھی حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کا قصور معاف کرنے کے لیے بہت سی پرزور سفارش کی، اور ابو سفیان بن حارث نے یہ کہہ دیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاف نہیں فرمائیں گے تو میں اپنی بیوی بچوں کو ریگستان میں بغیر پانی کے کھائے پیے، جیسے کچھ ایسے پیش کیا۔ تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں آبدید ہو کر عرض کیا، یعنی آبدید ہو کیا رونا یا اس طرح آبدید آنسو کے ساتھ، تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ رحمت بھرے دل میں رحم و کرم عفو درگزر کے سمندر موجیں مارنے لگے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو یہ مشورہ دیا کہ تم دونوں اچانک بارگاہ رسالت میں سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ، اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا وہی تم دونوں بھی کہو۔ یہ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 91۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَقَدْ أَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، کہ یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضیلت دی اور ہم بلا شبہ خطاوار ہیں۔ یہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی عاجزی کرتے ہوئے اس طرح کرتے ہوئے ہمیں سکھا دیا کہ کیسے ایک دوسرے سے معافی تلافی بھی کرنی ہے، کہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے دوسرے کی فضیلت بیان کریں، اور بڑے طریقے ہیں احسن طریقے سے۔ چنانچہ ان دونوں صحابوں نے ایسے ہی کیا، جیسے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ دربار رسالت میں ایسے ہی کیا۔ پھر ہے آگے سے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ جیسے کہ فتح مکہ کا پہلا فرمان کیا تھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی سرزمین میں قدم رکھتے ہی جو پہلا فرمان جاری فرمایا وہ اعلان تھا کہ جس کے لفظ لفظ میں رحمتوں کے دریا موجے مار رہے ہیں، جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ تو پھر اس وقت موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابو سفیان ایک فخری پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجئے کہ اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ تو آپ نے فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو مکہ معظمہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیام گاہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے مکان پر تشریف لے گئے، وہاں غسل فرمایا، پھر 8 رکعت نماز چاشت پڑھی۔ یہ نماز بہت ہی مختصر طور پر ادا فرمائی، لیکن رکوع سجود مکمل طور پر ادا فرماتے رہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 615۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت بی بی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا گھر میں کچھ کھانا ہے، تو وہ انہوں نے عرض کیا کہ سوکھی روٹیاں ہیں، تو مجھے
چند ٹکڑے مجھے بڑی شرم دامن گیر ہوتی ہے تو آپ کے سامنے پیش کروں. تو ارشاد فرمایا لاؤ. پھر آپ نے اپنے دستے مبارک سے ان خشک روٹیوں کو توڑا، پانی میں بھگو کر نرم کیا. حضرت ہانی نے اس کے ساتھ نمک پیش کیا تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ سالن بھی ہے ساتھ کھانے کے لیے؟ تو فرمایا نہیں، سرکہ ہے. تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کے سرکہ لے آؤ. تو پھر وہ روٹی پر ڈالا، تناول فرما کر خدا کا شکر بجا لائے. پھر فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے اور جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر والے محتاج نہ ہوں گے. پھر حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے حارث بن ہشام اور زہیر بن امیہ کو مان دے دیا. تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم نے مان دے دی ہے اس کے لیے ہماری طرف سے بھی امان ہے. زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 326. اس میں دیکھیں خدا کا شکر بجا لائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا ہمیں اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی تو ہمیں شکر نہیں ادا کرنا چاہیے. اس سے یہ ہے کہ ہر حالت میں شکر ادا کریں رب تعالیٰ کا. بیت اللہ میں داخلہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا حجون میں، جس کو آج کل جنت المعالیٰ کہتے ہیں، مسجد الفتح کے قریب میں گاڑا گیا. جب آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا کر مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کعبہ سے کلید برادرار عثمان بن طلحہ بھی آپ کے ساتھ تھے. سبحان اللہ. آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور کعبہ کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا. سبحان اللہ. شہنشاہ رسالت کا پھر دربار عام، یعنی کہ سب کو پھر بلایا، سب کو اسلام کی عام منعقد فرمایا اور اس میں ہر چھوٹے بڑے ہر طرح کے لوگ تھے، سب کو عام کیا. تو آپ نے خطاب فرمایا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. پھر اس نے اپنے بندے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کی اور کفار کے تمام لشکر کو تنہا شکست دی. تمام فخر کی باتیں، تمام پرانے خون کا بدلہ، تمام پرانے خون جاہلیت کی رسمیں سب میرے پیروں کے نیچے، یعنی کہ بھول گئے جانے کا کہا نا کہ کچھ نہیں اب کرنا. یعنی ایک تعلیمات دے دی کہ ایک اللہ کی واحد عبادت کریں اللہ کا. اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات اور اس کی آیت مبارکہ ہے 13. ترجمہ آپ کے ساتھ ملاحظہ ہے. اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے لیے قبیلہ اور خاندان بنا دیے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو. لیکن خدا کے نزدیک سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا، بڑا خبر رکھنے والا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 1000 کے مجمع میں ایک گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے، نگاہیں نیچی کیے ہوئے، لرزاں ترساں اشراف قریش کھڑے ہوئے ہیں. ان ظالموں و جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے. وہ لوگ بھی تھے جو بار بار آپ پر پتھروں کی بارش کرتے تھے. یعنی کہ انہوں نے ہر بار وہ لوگ بھی شامل تھے نا. تو بہرحال یہ خطاب کرتے ہوئے آگے ہے کہ ماشاءاللہ قصہ مختصر. پھر دوسرا خطبہ فرمایا. فتح مکہ کے دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں حرم کعبہ کے احکام آداب کی تعلیم دی کہ حرم میں کسی کا خون نہ بہنا، جانوروں کا مارنا، شکار کرنا، درخت کاٹنا، عسکر کے سوائے کوئی گھاس کا کاٹنا حرام ہے. اللہ عز و جل نے گھڑی بھر کے لیے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حرم میں جنگ کرنے کی اجازت دی اور پھر قیامت تک کے لیے کسی کو حرم میں جنگ کی اجازت نہیں ہے. اللہ عز و جل نے اس کو حرم بنا دیا. نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس شہر میں خون ریزی حلال کی گئی، نہ میرے بعد قیامت تک کسی کے لیے حلال کی جائے گی. بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 617. فتح مکہ. انصار کو فراق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ڈر، فراق جہتی جدائی.
تو جب ایسے پتہ چلا ان لوگوں کو تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں گے، تو انصار قریش کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے کریمانہ حسن سلوک کو دیکھا، تو حضور پنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ دنوں تک مکہ میں ٹھہر گئے۔ تو انصار کو یہ مطلب وہ تھوڑا دل میں آیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دور ہو جائیں گے، تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے اس خیال کی اطلاع ہوئی، تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ اے انصار، آپ تو ہماری زندگی اور وفات تمہاری ہی ساتھ ہے۔ یہ سن کر وہ مسرت سے انصاروں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم لوگوں نے جو کچھ دل میں خیال کیا یا زبان سے کہا، اس کا سبب آپ کی ذات مقدس کے ساتھ ہمارا جذبہ عشق ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدائی کا تصور ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 333۔ اب یہاں دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ عشق، اللہ تعالیٰ نبی کی امت کو ایسا عشق عطا فرمایا ہمیں۔ کعبہ کی چھت پہ اذان جب نماز کا وقت آیا تو حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اذان دیں۔ جس وقت اللہ اکبر ہوگی ایمان افروز صدا بلند ہوئی تو حرم کعبہ کے حصار کعبہ کے در و دیوار پر ایمانی زندگی کے آثار نمودار ہو گئے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اسی سے تو بیت اسلام ہوئی۔ اس کے بعد حضور پنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی کے نیچے ایک بلند مقام پر بیٹھے اور لوگ جوک دور جوک آ کر آپ کے دست حق پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ مردوں کی بیعت ختم ہو چکی تو عورتوں کی بیعت آئی، تو حضور پنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حد بیعت کرنے والی عورت سے جب وہ تمام شرائط کا اقرار کر لیتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے فرما دیتے کہ قد بیعتکی، میں نے تجھ سے بیعت لے لی۔ تو یہ ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ نے بیعت کے وقت کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، صرف کلام الہی سے بیعت فرما لیتے۔ اس کے بارے میں آل چیپٹر کے قرآن پاک میں کس صورت میں کن کن صورتوں میں مردوں اور عورتوں کی بیعت کا آیا ہے وہ ضرور دیکھیے رحمہ فار آل کو۔ اور یہ سب سے کیا پتہ چلا کہ محبت، معاف کرنا اور عاجزی، انکساری، تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے مکہ میں فتح مکہ کے دن، تو ہزاروں کا مجمع اور تمام لوگ آپ کے ساتھ تھے، لیکن آپ اپنی اونٹنی پہ بیٹھے، آپ کے بالکل نیچے جھکے ہوئے ادب سے اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ اس سے ہمیں یہ بھی تعلیمات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، نہ کہ تکبر میں ہمیں اپنے عبادات، اپنے شکرانے نہیں بھولنے چاہیے، بس ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے، اور اگر کچھ نہیں بھی تب بھی شکر ادا کرنا ہے، صرف اسی وقت نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے، خالق ہے، رزاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حالت میں شکر کریں، اور فتح مکہ جو رمضان شریف کے 10ویں روزے ہوئی کو پڑھیں، قرآن پاک پورا پڑھیں، فتح مکہ کو بھی پڑھیں، اور اس کی تلاوت فرمائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ رمضان میں بھی ہم سب کے نصیب میں ہوا، اور اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حمد باری تعالیٰ کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبہ یا حبیب اللہ، نور میں نور اللہ، نور میں نور اللہ۔ تو کیا ہے کہ نور و نور سے اپنے دلوں کو نور کیجئے، اور اپنے گھروں کو مدینہ مکہ بنائیے، اللہ کی یاد میں رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہیں۔ نہ جانے ہمیں کتنی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، کتنے کا دل دکھایا ہوا۔ تو اس رمضان میں عہد کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور ہم کوشش کریں گے جیسے اللہ راضی، اللہ کا حبیب راضی ہو جائے، مرشد پاک راضی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بڑے بزرگوں کا عزت احترام کرنے والا بنائے، جو کہ قرآن سکھاتا ہے، اللہ کی
کتاب سکھاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. نور میں نور اللہ، نور میں نور اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک. نعم المولا و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دم واپسی ہو، لب پہ کلمہ جاری ہو، اور نورانی فرشتے ہوں، اور پاکیزگی میں ہم لوگ ہوں، اور کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں، تو دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی مانگا کریں. اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر بھلائی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. نور میں نور اللہ. رحمہ فرول کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اجازت چاہتے ہیں.